میں پھر کدی نہ لواں تو پھر چپ کر جاؤ گے؟ نہیں نہیں، میں تمید بن رہا، اج میں کم از کم 1 گھنٹہ گفتگو کرنی ہے، کیوں جی بہ سکتے ہو نا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کوئی آخدا 3 کوئی آخدا 4، ٹھیک ہے، رات ساری اتنے ہی بہن کا پروگرام ہے اج، ہے جی اسی طرح نا۔ اب پتہ لگتا ہے مینو 10 منٹ چلن دیو، جی تھی ادموئے ہو گئے تو میں دعا کر لاں گا، جی تھی چلتے رہے تو ماشاء اللہ گل بھی تھوڑی دیر چلن والی بن جائے گی۔ لو ذرا بحث کر رہا، میرے اور تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایہو جا بندہ رب کو منگیا کہ جن میرے نبی نے جھولیاں ڈڈ کر کے اللہ کو لیا۔ حضرت فرما جان کہ اللہ کان بادی نبی اللہ کان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر نبی ہونا چاہیے سی کہ جڑا ایہو جا بندہ ہے بولتا زمین تے بولے فرشاں تے اللہ دی عرشاں تو کتاب بن جاوے۔ اے عمر رضی اللہ تعالی، بات لمبی نہ ہو جاوے کدھر میں عرض کر رہا، اور تسلیم عمر کر کے عمر پائے گا ورنہ مر جائے گا تا حشر فراگندہ رہے گا۔ اور دیکھ لو عمر کا چاہنے والا زندہ تھا اور زندہ گئے اور زندہ رہے گا۔ میرے پیارے نبی دے یار کدھر کدھر کیڑا کیڑا تذکرہ کراں، آج میں خلاصہ تر بات عرض کرنی ہے، ورنہ یہ مضمون اتنا لمبا ہے کہ سالاں دے سال بیت جان، صدیاں گزر جان، مگر یہ مضمون نہ مکیا تے نہ مک سکتا ہے۔ اے دیکھنا ایک دن جناب خوجہ بار کا گل لمبی نہیں، خلاصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جدو بندے ہوئے آئے، ادھروں صحابہ ویکھدے نے دروازے دیاں درازاں چو جان کے کہ جی فوراً دن آئے عمر آ رہے آ گئے۔ حضرت حمزہ فرمان لگے رک جاؤ، اگرچہ عمر اچھے ارادے نال آ رہے ہیں، 100 ویری آوے صدا آئے اسیوں دے نوکر تے خادم، اگر برے ارادے نال آ رہے ہیں میں اپنی تلوار نالوں دی گردن تن تو جدا کر دیاں گا۔ حضور فرماندے نے چچا حمزہ کیڈا شیر دل بہادر جوان، چچا رک جا، ہوش نرا جوش میں نہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے چچا حمزہ ہوش میں آ جوش میں نہ، اے پیارے چچا حمزہ عمر ابن خطاب قاتل بن کے نہیں آ رہا، عمر تو یقین عادل بن کر آ رہا ہے، عمر بن خطاب نہیں آ رہا، اے نبی کی دعا کا جواب آ رہا ہے، یقیناً ایک انقلاب آ رہا ہے، یوں سمجھو کہ عمر بن خطاب آ رہا ہے۔ عمر کتھوں لبے عمر؟ میرے ویر ادھر ویکھنا ذرا، یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلدیاں تذکرے ہون گے، ایک ایہو جہا موقع ہے نا، میرے پیارے نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک واسطے چندے دا اعلان فرمایا، میرے نبی دے صحابہ ہی وانگوں بھر پہ، کوئی پنیر لے آ رہے ہیں، کوئی ستو لے آ رہے ہیں، کوئی درم و دینار لے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، پھر آنکھوں بھی زور، رضی اللہ تعالی اپنے گھر اندر گئے، پورے گھر دا سامان 2 حصے اندر کیتا، ادھا سامان میرے نبی کو حاضر کر دیندے نے نا، ذہن اندر ارادہ اے لے کر کے آئے نہیں لجان دینا۔ اج نمبر کسے نو
مگر عمر نو نہیں پتا ایک ایہو جا بھی بننا ہے جیتا اللہ نے نمبر ہی پہلا بنایا ہے، او دے تو اگے کوئی بات ہی نہیں سکیا، نبیاں تو بعد افضل البشر ابو بکر بنایا ہے رضی اللہ تعالی۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر کی لے کے آئے ہیں؟ عرض کردے نے اللہ دے رسول گھر دا ادھا سامان جناب دی خدمت اندر پیش کر چھڑے ہے۔ فرمایا ابو بکر تو کی لے کے آیا ہے؟ عرض کردے نے اللہ دے رسول گھر دا سارا سامان لے کے آ گیا۔ گھر اندر کی چھڈ آیا ہے؟ عرض کردے نے اللہ تے او دے رسول دی محبت چھڈ کر کے آیا۔ اور جتھے اللہ تے او دے رسول دی محبت ہوئے اوتھے کسے چیز دی کمی ہو سکتی ہے؟ ہن ویکھنا ذرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی گھر آئے نے نا رات دے اندھیرے اندر اپنیاں دیواراں نال ہاتھ مار دے پھر دے نے۔ انہاں دی بیٹی اسماء بنت ابی بکر پوچھ دیاں نے ابو کی گم ہو گیا ہے، ادھی رات ویلے دیواراں دے نال لگ دے پھر دے ہونا۔ حضرت ابو بکر فرما دے نے بیٹی میں ایک سوئی دیوار نال ٹنگی سی، میں چاہنا اے سوئی بھی چندے اندر پیش کر دیواں، کسے مجاہد دے کپڑا سینے دے کم آ جائے گی۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی رات نو ایویں کروٹاں بدل رہے نے، اگلی رات آئی اجے تک فنڈ پورا نہیں ہویا، چندہ پورا نہیں ہویا۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام اجے تک چندہ طلب فرما رہے نے۔ حضرت ابو بکر رات نو ایویں کروٹاں بدل دے نے۔ بیٹی پھر پوچھتی ہے بابا گل کی بن گئی ہے، رات نو سوندے کیوں نہیں، کروٹاں کیوں بدل رہے ہو؟ حضرت ابو بکر فرماندے نے بیٹی میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے میں چندہ تے سارا پیش کر چھڑیا نا، میرے زیب تن کیتا ہویا لباس بڑا قیمتی ہے نا، تاجر قسم دا بندہ قیمتی لباس پایا ہویا، میں چاہنا رات گزرے سویرے بازار اندر جا کے اے لباس نو فروخت کر کے میں پیارے نبی علیہ السلام کو لے چندہ جمع کروا دے ماں، آپ پھٹے پرانے کپڑے سے ٹاکیاں لگیاں ہویاں والے کپڑے پہن کے گزارا کر لواں گا۔ اللہ اللہ، اے ہیں یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ ہو جا بھی صحابی جن نے اٹھا دیا قطاراں پیش کی دیا، اے دوسرے مضامین دی ضمن مضامین دے ضمن اندر بات سن چکے ہو، اس واسطے شاد کرا، مگر ایک میرے پیارے نبی علیہ السلام دا اے ہو جا بھی صحابی ہے نا جیڑا ڈھیر دے آسیوں پاسیوں ایویں لکدا پھردا ہے نا، کھجوراں جھولی اندر پائیاں ہوئیاں ڈھیر دے اندر بلان لگیا، حضرت دی نظر پہ گئی، میرے نبی نے بلایا، آپ فرماندے نے صحابی اس بات تے تینوں کیویں آمادہ کیتا ہے؟ عرض کردے نے اللہ دے رسول بات میرے درمیان میرے اللہ دے درمیان، مگر تسی اللہ دے رسول ہو نا گل لکائی نہیں جاندی، کل سارا دن ایک یہودی دا کھو گیڑ گیڑ کر کے او دی فصل نو پانی پلاندا رہا، رات نو شام نو مزدوری اندر 2-4 سیر کھجوراں ملیاں، ادیاں اپنے بچیاں واسطے رکھایا، ادیاں جناب دی خدمت اندر پیش کرنا چاہتا سا، مگر میں آکھیا ایڈے ڈھیراں دے مقابلے اندر اٹھاں دیاں قطاراں دے مقابلے اندر میریاں 2 سیر کھجوراں کیا خاصیت رکھن گیاں، چلو میرا حصہ مل جاوے، میرا اللہ تے جاندا ہی ہے نا، میرا اللہ تے جاندا ہے نا، اس کر کے حضرت
میں اس ڈھیر اندر حصہ ملان لگیا تھا، میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آپ فرماتے نے صحابیو میرے صحابی دیاں کھجوراں نو ڈھیر تے اتوں دی پا دیو، نالے اعلان کر دیو کہ میرے صحابہ ادا مد بھی جوان دا خرچ کرن، آن والے بندے اس پہاڑ جنہ سونا خرچ کر کے بھی انہاں دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدے۔ یہ ہے عظمت یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری دا اعلان فرمایا، صحابہ تیار ہوئے، ہن منافقین آ گئے، بے ایمان آ گئے، آ کے آخدے نے اللہ دے رسول ساڈیاں 3 گزارشاں نے او من لیاں جان، جنگ تو ساڈا انکار نہیں، ایک تے فصل پکی ہوئی ہے گھر لے آئیے، دوسرا ہاڑ دا مہینہ گرمی تمازت دا مہینہ ہے گزر جائے گا، یہ بعد جنگ تے چلے جاواں گے، اور تیسری گزارش رمضان المبارک دا چند نظر آن والا ہے، پھر روزے رکھ لئیے تے بعد اندر جنگ واسطے چلے جاواں گے۔ میرے اللہ نے اعلان فرمایا، آپ نے اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر نہیں جانا چاہتے تیرنا صحیح، اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، جس اللہ نے ہجرت والی رات تہانوں کلیاں نہیں رہن دیتا وہ ہن بھی کلیاں نہیں رہن دے گا، نہیں تے نہ صحیح۔ ہن رمضان دا چند نظر آ گیا ہے، میرے پیارے نبی دے صحابہ روزے رکھ لے، دیکھنا یارا ذرا عظمت یاران مصطفیٰ، عظمت کیوں بندی ہے؟ کردار نال عظمت بندی ہے۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے روزے رکھ لے تے سفر شروع فرمایا۔ کی رکھ لے؟ سارے نہیں سمجھے، سمجھ گیا ہو نا؟ روزے رکھ لے تے سفر شروع فرما چھڑیا۔ ہن ادھروں جبریل آ گئے، سبحان اللہ، فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے سونے نبی، اللہ نے اعلان فرمایا ہے، رب نے آکھیا ہے سونیا، اللہ فرما رہا ہے اے جی صبر والیاں نو، اے جی اطاعت گزاری والیاں نو، اے جی فرما برداری والیاں نو اللہ کدی بھی ضائع نہیں کیتا کر دے۔ سونیو اللہ نے فرمایا روزے نہ رکھو، فرمایا روزیاں دا ثواب تہاڈے نامہ اعمال اندر برابر لکھیا جائے گا۔ روزے چھڑ دیتے اور نامہ اعمال اندر ثواب لکھیا جا رہا ہے۔ ہن سفر شروع ہے۔ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دنوں بعد ایک دن اعلان فرماندے نے، آپ فرماندے نے صحابیو راشن تھوڑا باقی رہ گیا ہے، 2 کھجوراں صبح ملن گیاں، 2 شام ملن گیاں، تے سفر جاری رکھو۔ کتنیاں کھجوراں صبح تے کتنیاں شام؟ 2 کھجوراں صبح تے 2۔ میں تساں خیال کر دے ہوں گے نا موجودہ دور اندر شاید کوئی پراٹھے وراٹھے کھا کے بعد اندر کسٹرڈ دے طور تے منہ میٹھا کرن واسطے 2 کھجوراں کھا لیندے ہون گے صبح تے 2 شام نو۔ نا نا نا، صرف 2 ہی کھجوراں صبح تے 2 ہی شام، تے سفر جاری ہے۔ عظمت یاران مصطفیٰ ویکھنا ذرا کیویں عظمت بندی ہے، عظمت ملی ہے تے کیویں ملی ہے، تاکہ با مقصد گفتگو ہو جائے میرے تہاڈے واسطے کہ اسی اپنے کردار نو بہتر بنا لئیے۔ اللہ اللہ، میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ان دوسرے دل اعلان فرمایا، حضرت فرماتے نے صحابیوں ان 2 کھجوراں نہیں، راشن اور تھوڑا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا 1 کھجور صبح ملے گی، 1 شام ملے گی، پھر سفر جاری رکھو۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے پھر اگلے دن اعلان فرمایا صحابیوں ان 1 کھجور ملے گی
ادھی سویر کھا لینا ادھی شام کھا لینا تے سفر جاری رکھو. میرے پیارے نبی دے صحابہ ایکو کھجور لے لیندے نے ادھی سویرے کھا لیندے نے ادھی شام نو کھا لیندے نے اور جناب بس اپنا پانی پی کر کے گزارا کر کے سفر نو جاری رکھتے نے. اے دے بعد اگلے دن میرے پیارے نبی علیہ السلام نے دوبارہ نما اعلان فرمایا. آپ فرماتے نے صحابیو ہن کھجوراں تے بالکل مک گئیاں نے نا ہن کھجوراں والی گل مک گئی ہے. گٹھلیاں منہ وچ رکھ کے چوس کے پانی پی کے اللہ دا شکریہ ادا کرو. صحابہ اسی طریقے نال گٹھلیاں منہ وچ رکھتے نے وہی چوس کر کے اللہ دا شکریہ ادا کرتے نے. سفر جاری رکھے ہوئے میرے نبی 2 دن بعد اعلان فرما دے نے. آپ فرما نے صحابیو ہن بغی دے ذریعے حکم آ گیا ہے پانی ملے گا مگر 24 گھنٹیاں بعد ملے گا. پانی کل ایس ویلے تو پہلے نہیں مل سکتا. میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا. آپ نے ادھر وضو کیتا 2 گھٹ پانی دے لوٹے اندر بچ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹا پکڑایا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جدو لوٹا میں منگا مینوں دے دے بھی. ہن سویر ہوئی صحابہ گرمی دی تاب نہ لے آندیا ہویا ہاڑ دا مہینہ چڑھ پیا ہے نا ادھر پہاڑ سرخ ہو رہے نے پہاڑیاں تپ رہی نے. میرے پیارے نبی علیہ السلام دے صحابہ ایویں پہاڑیاں اندر گرنا شروع ہو گئے. حضرت ابو بکر گر گئے حضرت عمر گر گئے حضرت علی گر گئے. میرے نبی دے صحابہ گرے پہ پہاڑیاں اندر آوازاں لگا رہے نے اتشنا یا رسول اللہ اللہ دے رسول. پھر آئے تڑپ گئے پھر لے گئی اللہ دے پیارے پیغمبر. ادھر میرے نبی قریب ہوئے آپ فرماندے نے پیارے ہو کی گل بن گئی ہے. ابو بکر کیا بات بن گئی ہے. حضرت عمر گل کی بنی ہے. اگوں آواز آندی ہے تشنا یا رسول اللہ اللہ دے پیارے نبی فرین نے نڈال کر چڑھے پیاس نال تڑپ گئے نا. میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اسے حالت اندر ہاتھ چک لے اللہ دے حضور عرض کر دے لے اللہ تولک هذه العصابة فلن تعبد عبدا. اللہ اگر اے مٹھی بھر جماعت ایتھے ختم ہو گئی قیامت تک تیرا کسے نے نام نہیں لینا. اللہ کریم نے اسے ویلے جبریل نو گھلیا. اللہ نے فرمایا سونیو ابو ہریرہ تو لوٹا منگواؤ او پانی جڑا کل دتا سی نا بچیا ہویا او لوٹا منگواؤ. حضرت نے فرمایا اینا ابی ہریرہ ابی ہریرہ کتھے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے. میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے ابو ہریرہ لوٹا کتھے؟ جی یا رسول اللہ حاضر لوٹا میرے کول موجود. مگر اتنے ایک نقطے دی بات ہے شاید تو انو اجے تک سمجھ نہ آئی ہوئے. حضرت ابو ہریرہ بھی ان تڑپن والیاں دے نال تڑپ رہے نے جیڑے بھوکے تے تسے پیاسے پہاڑیاں اندر گرے پہ نظر آندے نے. حضرت ابو ہریرہ نے مگر لوٹا ایویں سنبھالیا ہویا. اگر 2 گھٹ پانی دے سن منہ نو لا لیندے اللہ دے نبی پوچھدے تے آکھ دیندے حضرت کیونکہ چنانچہ چانکہ تسا جو فرمایا ہے جان بچا لینی فرض ہے لہذا میں مرن لگیا سا 2 گھٹ منہ نو لا چھڈے نے گل بن جاندی نا. میرے ویر اے چونکہ چنانچہ میری تہاڈی دنیا اندر صحابہ تے آکھدے نے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. یہ حضرت دے ابرو دے اشارے تے کٹ مرنا جان دے نے. یہ عظمت یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے نبی علیہ السلام دا او صحابی ویریو
شاید تانوں اس بات دا پتہ نہ ہوئے، اگر پتہ ہے تو ایمان تازہ کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ نو پہلے بھی پریکٹس ہے نا بھوکاں برداشت کرن دی، یہ مسجد اندر ہی پے رہندے نے، مسجد وچ ہی لیٹے رہندے نے کہ پیارے نبی علیہ السلام کوئی گل فرمان، حضرت کوئی ارشاد کرن، متا کوئی گل رہ نہ جاوے، کاروبار واسطے باہر نہیں جاندے، مسجد نو چھڈ کے نہیں جاندے اور مسجد اندر ہی لیٹے رہندے نے۔ ایک دن بھوک دی وجہ تو کروٹاں بدل رہے نے، صحابہ سمجھدے نے شاید ابو ہریرہ تے کوئی آسیب دا اثر ہو گیا ہے، کوئی جنات تے سائے دا اثر ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے تے سائے دا اثر نہیں ہویا کردا سی، میں تے بھوک نال کروٹاں بدلیا کردا سا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت ابو بکر کو پوچھتے نے، بھوک نال نڈال سن، پوچھتے نے ابو بکر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایدی تفسیر تے دسو۔ حضرت ابو ہریرہ نے تفسیر دسی تے چلے گئے، گل سننا بڑی کمال۔ حضرت عمر آئے، تفسیر پوچھی، انہوں نے بھی تفسیر دسی تے چلے گئے۔ پیارے پیغمبر حضرت محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت تفسیر دسو، آپ چہرے بننے دیکھ کے سمجھ گئے یہ بیچارہ تفسیر کی پوچھنی ہے، تفسیراں یہ بھولیاں ہوئی نہیں، یہ بیچارہ تو روٹی منگتا ہے، یہ بیچارہ پریشان بھوک نال نے ڈال۔ حضرت نے فرمایا ٹھہر جا میں تیرے تفسیر دسنا۔ وہ دودھ دا ایک پیالہ آیا تحفے دے طور تے، پیارے نبی علیہ السلام کول پہنچیا۔ حضرت نے فرمایا ابو ہریرہ اے جڑے صحابہ صفا اور درویش بیٹھے ہوئے نا طالب علم، اے مدرسے دے طالب علم بیٹھے ہوئے نا، سارے نوں لایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں قدم گاں پٹاں تے جاوے پچھان ہوں۔ میں آخیا گل کی بن گئی، پیالہ ایک حضور فرما رہے نے سارے نوں لایا۔ پھر خیال آیا ذہن اندر، پھر جناب جناب جیڑے اللہ نے اے دودھ دا پیالہ بھریا ہے نا، اسے نے اپنے نبی محمد نو معجزات نال نازل فرمایا۔ پھر او جانے، او دا نبی جانے، پیالے والا جانے تے پیالے نو سنبھالنے والا عارضی طور تے جنوں اختیار ملے ہے، اے جناب نبی محمد جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر صحابہ نو بلا کے لے آئے، سارے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اے پیالہ پکڑ لے تے ساتھیاں نو دودھ پلا دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے ذہن چ خیال یہ سی کہ حضرت فرمان گے پہلے تو پی لے، لیکن آپ نے فرمایا ساتھیاں نو پلا دے۔ پلایا جناب، ایک پاسوں شروع کر دے گئے، دودھ پلاندے گئے۔ ہر ایک صحابی نے رج کے سیر ہو کے پانی دودھ پیتا اور سیر ہو کر کے دودھ نو نوش فرمایا۔ یہ سارے دے سارے پی گئے تے دودھ دا پیالہ پھر بھریا ہوا۔ یہ ہے نبی سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوں پیالہ پیارے نبی دے ہاتھ اندر لیا کے دے چھڑیا۔ حضرت نے بھی پیالہ پھڑیا، آپ نے فرمایا پیارے ابو ہریرہ ہوں میں رہ گیا نا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے ذہن سے خیال آیا نبی بھول گئے، آپ بھول گئے۔ آپ نے فرمایا تو میں رہ گیا نا یا پھر تو رہ گئے؟ کچھ جان اندر جان آئی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے ابو ہریرہ پہلے تو پی لے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں پیر تے ہے نا، یہو جہا پیر جنوں مل جاوے چھڈ کے ہور کدھرے جان تے جی کردا ہے؟ کیوں بھی تہاڈا جی کردا ہے نا؟ نہیں نہ کردا۔ او کوئی کلمہ گو مسلمان جیڑا نبی محمد نو پیر من لے اونوں ہور کسے نو پیر مننے دی لوڑ نہیں پیندی۔ او لوگوں ہر مسلمان نو چاہیدا ہے نبی محمد نو پیر مننے، جویں ابو ہریرہ نے پیر منیا۔ اے پیر کہو جا سونا ہے جیڑا پہلے مریداں نو ملاندا ہے بعد اندر آپ پیندا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیتا، فرمایا ہور پی۔
عرض کرتے نے یا رسول اللہ بس ہوں رج گیا. آپ نے فرمایا پی. حضرت ابو ہریرہ پھر پینا شروع کر دیتا. آپ فرماندے رہے پی. ابو ہریرہ پی دودھ. حضرت ابو ہریرہ پیندے گئے حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے رہے مینوں قسم کھانی پئی کہ اللہ دے رسول ہوں تے گل تک آ گیا, لنگدا نہیں, رج گیا, شیر ہو گیا. آپ نے بسم اللہ کر کے پیالہ دودھ دا پی چھڑیا. وہ لوگوں اے سی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عظمت یاران مصطفیٰ کیویں بن دیے, عظمت کیویں آلہ بن دیے جو کردار آلہ ہوئے. اگر کردار آلہ نہ ہوئے تے عظمت بھی آلہ بول دے نہیں, عظمت بھی آلہ نہیں بن سکتی. اے دیکھنا ذرا غور کرنا. میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو ہریرہ او لوٹا لے کر کے آیا ہوئے او ہوئی پالے اندر جہاں لوٹے اندر جناب پانی بچیا ہوا. پیارے نبی نو حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے سونیو اے اپنی انگلیاں لوٹے اندر کر دیو. حضرت نے اپنی انگلیاں نو لوٹے اندر کیتا. اے پانی جھلار بن گیا, ٹھنڈا تے میٹھا پانی وگی جا رہا ہے. صحابہ پیندے گئے, پلاندے گئے, اٹھانو پلایا, ڈرم بھر لے, مٹکے بھر لے. صحابہ نہاتے رج رج کر کے پانی پیتا. ہن پانی ایویں ہی وگی جا رہے. صحابہ عرض کردے نے اللہ دے رسول